बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में हम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे कि सिक्योरिटी ज़राए ने एक तफसीलात शेयर की हैं ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज़म हैं, जो अटैक्स हो रही हैं, उससे मुताल्लिक़ उनकी एदाद शुमार जारी की गई हैं कि 26 फरवरी से जारी ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के दौरान या उसके नतीजे में अफ़गान तालिबान या दहशतगर्द तंजीमों को कितनी उनकी हलाकतें हुई, उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया, उस पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइम टेरर नेक्सस हैं, यानी जो सियासी लोग हैं और दीगर कुछ लोग हैं, उनका जो एक मुजरमाना गठ जोड़ हैं और फिर वो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज़म को, कि उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं या उनको अगर कोई मुजरिम उनको पकड़ा जाता है तो उसमें सूबाई हुकूमत का क्या किरदार होता है और वो क्यों उन मुजरमान को छुड़ाने के लिए अपना इन तमाम ओहदों का वो इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं पहले इस रिपोर्ट की तरफ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ 26 फरवरी से जारी ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के बाद तकरीबन 736 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। इनमें अफ़गान तालिबान भी शामिल हैं और बताया ये जा रहा है कि वो उनके सहूलतकारी में न सिर्फ मुलव्वस रहें बल्कि पूरा ताउन उन लोगों का हासिल होता रहा। और कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं कि अफ़गान तालिबान ने इन दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर या चेक पोस्टों पर या दीगर इंस्टॉलेशंस जो हैं उन पर हमला आवर हुए और उसके नतीजे में जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उनके नतीजे में उनकी ये हलाकतें सामने आई हैं, जिनकी तादाद 726 बताई जा रही है। और ये 26 फरवरी 2026 से इस वक्त तक की मालूमात हैं या एदाद शुमार हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे में बताया जा रहा है कि 1043 दहशतगर्द जो हैं वो ज़ख्मी हुए और 286 अफ़गान चौकियाँ वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। ये वो चौकियाँ हैं कि जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कलअदम तंजीमों या दहशतगर्दों को वहाँ पर उन्होंने पनाह दी थी, वो उनके साथ मिले हुए थे और वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या बॉर्डर पे जो चेक पोस्टें हैं उन पर वो हमले करते रहें, उनको निशाना बनाते रहे। तो उन चेक पोस्टों को जो अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टें थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, जिनकी तादाद 286 हैं। और ये वो चेक पोस्टें हैं जो अफ़गानिस्तान की हदूद में कायम थी, वहाँ पर वाक़ थी, क्योंकि इन चेक पोस्टों में अफ़गान तालिबान के साथ साथ दहशतगर्द भी मौजूद थे। 44 ऐसी चेक पोस्टें कि जिनको कब्ज़ा किया गया, जहाँ पर वीडियोस भी सामने आई थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए थे। और इन चेक पोस्टों में कि जहाँ पर अफ़गान तालिबान और कलअदम तंजीमों के लोग रह रहे थे तो वो ये चेक पोस्टें छोड़कर पीछे हट गए थे और इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किया। 249 यानी 249 जो गाड़ियाँ हैं, आर्म्ड गाड़ियाँ हैं, उनको कब्ज़े में लिया गया। और ये वही गाड़ियाँ हैं कि अब अमेरिका की इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में रह गई थी, वहाँ पर वो लोग छोड़ कर गए थे। और साथ में ये भी इतला सामने आ रही थी कि ये जो 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का फ़ौजी या जंगी साजो सामान अफ़गानिस्तान में था, रॉ की फ़ंडिंग से उनको ख़रीदा गया। कुछ इमारत इस्लामी ने अपने कब्ज़े में लिया और बाद आज़ा इमारत इस्लामी ने वो असलहा कलअदम TTP पर फ़रोख्त किया। और कलअदम TTP से मुताल्लिक़ ये इतलात सामने आई कि उनको इतनी भारी रकम हिंदुस्तान ने दी, उनकी खुफिया एजेंसी रॉ ने दी। वो 249 आर्म्ड व्हीकल्स जो थे, गाड़ियाँ, वो भी कब्ज़े में ली गई। 81 दहशतगर्दों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको तबाह किया गया। इससे मुताल्लिक़ भी इतलात सामने आई थी कि ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका ज़िक्र किया गया है कि जहाँ पर ख़ुदकुश हमला आवरों के तरबियती मराकज़ थे, जहाँ पर उनकी तैयारी हो रही थी, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स दिए जा रहे थे, जहाँ पर उनका गोले बारूद असलहा उनके ढेर थे,
ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا. تو ایسے جو دہشت گردوں کے تربیتی مراکز تھے جہاں پر ان کی ٹریننگز ہوتی رہیں اور پھر وہ پاکستان میں آ کر وہ خودکش حملے کرتے رہے، تو ان انفراسٹرکچرز کو تباہ کیا گیا جن کی تعداد 81 ہے. اب حالیہ جو واقعات ہوئے باجوڑ میں اور اس سے قبل بھنو میں، اس سے متعلق یہ رپورٹس ہیں کہ اس آپریشن غزب للحق کے بعد جو یہاں پر واقعات تھے دہشت گردی میں، خاص کر جو 2 مہینے ہیں مارچ اور اپریل میں، ان میں کوئی 65% کمی دیکھنے میں آئی تھی. اور اس کے بعد چونکہ اس میں بیرونی ایلیمنٹس انوالو ہیں، فنڈنگ انوالو ہیں، تو انہوں نے دوبارہ جو تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کرنا شروع کر دیا، ان کو منظم کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان کو عدم استحکام اس سے دوچار کرنے کے لیے یا یہاں پر انتشار پھیلانے کے لیے وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ اکاؤنٹس کے جن کو بنایا گیا ہے افغان باشندوں کے نام پر یا دوسرے جو تحریک ہیں، موومنٹ ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کے نام پر جو اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، تو پاکستان اور پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کوئی 180 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، آپریشن کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل کرائم ٹیرر نیکسس کا جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اس سے متعلق بہت ہی کوئی ایک خوفناک قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. صوبائی حکومت کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت ایک قسم کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے صوبائی حکومت نے کوئی ایک بجٹ مختص کیا ہے اور اس سے کچھ اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں کہ عنقریب وہ ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کریں گے، جس طرح ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں. ساتھ کہ جو اس وقت یہ لوگ ہیں جو مجرمانہ گٹھ جوڑ ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہیں، کوئی اگر بارڈر پر یا ادھر ادھر مختلف قسم کے ڈرگ ڈیلرز ہیں، گاڑیوں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، پیٹرولیم کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، دیگر چیزوں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہیں، پتھروں کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہیں، سونے کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، چاندی کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو ان مافیاز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہیں اس سسٹم پر. اور میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی، کہ جہاں پر یہ لوگ اپنے اربوں روپے ان کی کمائی کے لیے یا اپنے اس دھندے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پورے سسٹم کو انہوں نے خرید لیا ہے یا وہ اس پورے سسٹم پر حاوی ہیں. میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کا جو یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں پر جو ایک جوڈیشری ایک نظام ہے، یہاں پر جو پولیسنگ سسٹم ہے، جہاں پر ایک گورنمنٹ ہے کہ عدالتوں میں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو ابتدائی رپورٹ ہوتی ہیں وہ کیوں اتنی کمزور ہوتی ہیں، پولیسنگ نظام کو کیوں بہتر نہیں بنایا جا سکا. یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر شدت پسندی کے خلاف اس جنگ میں گزشتہ 12 سال کے دوران اس صوبے کو 700 ارب روپے ملے ہیں، تو پولیس کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھائی گئی، پولیس کو وہ سہولیات کیوں نہیں دی گئی، جو پولیس اسٹیشنز ہیں، تانے ہیں، ان کو پمپ پروف اور اس طرح کیوں نہیں بنایا گیا. کیا حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں؟ جو سیکورٹی صورتحال یا چیلنجز اس صوبے کو درپیش ہے، تو صوبائی حکومت کی ترجیحات کیا ہے؟ کیا یہاں پر جتنے بھی پولیس سربراہان آتے ہیں ان کو بھی اتنے حساس معاملات کا اس کا ادراک نہیں، یا وہ بھی صرف وقت گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پولیس کو جو گاڑیاں دی گئی ہیں، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ وہ بلٹ پروف اور بم پروف نہیں ہیں، اور اس کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. ناقص میٹیریل. پھر اس میں اگر کرپشن ہوئی ہے تو کرپشن کرنے والوں کو کیا سزا دی گئی، کون اس میں ملوث ہیں؟ ان گاڑیوں کا جو یہ اربوں روپے کے ان کی مالیت ہوتی ہیں، یہ
بختر بند گاڑیوں کے، بلٹ پروف گاڑیوں کے، بم پروف گاڑیوں کے جو اسلحہ کی خریداری ہیں، جو جیکٹس ہیں، ان میں اگر کسی نے کرپشن کی ہیں تو ان کے خلاف کیا پھر کارروائیاں کی ہیں؟ کیا کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے؟ کیا کسی کو طلب کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ پولیس کی زندگی کا سوال ہیں جو شہادتیں دے رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس وقت جو بالخصوص کردار ہے خیبر پختونخوا حکومت کا کہ وہ کتنی سنجیدہ ہیں امن و امان کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا پورا ایک سسٹم ہے یہاں پر، جو ایک اسٹرکچر ہے سول ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، تو وہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہیں، یا یہاں پر جو غیر قانونی کاروبار ہیں، یا یہاں پر جو لوگ ملوث ہیں، اور پھر ان کا وہ پیسہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے کہیں اور جا رہا ہے، ان کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر پھر کوئی ادارہ، اگر پولیس ہی کچھ بڑے مجرم کو پکڑ لیتی ہیں، تو پھر یہ منتخب ارکان اسمبلی ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی ضمانتوں کے لیے پولیس پر کیوں دباؤ ڈالتی ہیں؟ کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے؟ کیوں وہ ان مجرمانہ جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی، اور بدقسمتی کے صوبائی حکومت اس حوالے سے بالکل بھی سنجیدہ نہیں، نہ کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیں، اور اس حوالے سے نہ کوئی عملی اقدامات نظر آ رہے ہیں، ماں سوائے دھمکیاں دینے، الزامات لگانے کہ ہم کچھ اور عملی اقدامات وہ نظر نہیں آ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک فوراً بین الاقوامی اس میں ایلیمنٹ انوالو ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ کچھ یہاں پر انٹرنل اور کچھ ایکسٹرنل ان لوگوں کو جو سپورٹ حاصل ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان میں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ یہاں کی جتنی بھی پازیٹیو چیزیں ہیں، یہاں پر جتنے بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو تو وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، ان پر تو وہ رپورٹنگ نہیں کر رہے، لیکن اس سے متعلق اگر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا اس پر پھر زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے، ان کو پھر زیادہ ان کی توجہ رہتی ہے، اور بات صاف ظاہر ہے کہ ان انٹرنیشنل جو میڈیا ہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔